السلام علیکم ناظرین، اگر پٹواری جو ہے نا وہ وراثت کا انتقال درج نہیں کرتا یا اس سے انکاری ہو جاتا ہے یا بلیک میلنگ شروع کر دیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ وراثت جو ہے نا، وراثت یہ دراصل جس وقت کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے نا تو اسی وقت اوپن ہو جاتی ہے، اور وراثت بذات خود ایک جو ہے نا وہ ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے. یعنی کہ یہ ٹائٹل شپ آپ کہہ لیں، ٹائٹل شپ ہے کہ جو شخص وفات پا گیا نا اس کی جگہ پہ اس کے وارثان اسی وقت مالک ہو جاتے ہیں جس وقت اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. یہ جو انٹریز ہیں نا، یہ جو جمع بندی کی انٹریز ہیں، یہ فارمیلٹیز ہیں. اس کی بابت بے شمار کیس لاز موجود ہیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس بار بار کہہ چکی ہیں کہ یہ انٹری جو ہے نا، یہ جمع بندی کی یا یہ محکمہ مال کی جو انٹریز ہیں جو اس میں اندراج کروانا ہے، یہ فارمیلٹیز ہیں. یہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہوتی کہ بندہ مالک ہے یا وارث ہے. وارث وہی ہوتا ہے جو حقیقی وارث ہوتا ہے، اور وہ اسی وقت مالک ہو جاتا ہے جس وقت اس کی وراثت اوپن ہوتی ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے سوال کی طرف کہ اگر پٹواری وہ جمع بندی میں انکار کر دیتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یا بلیک میل کرتا ہے یا لت و لال سے کام لیتا ہے اور اس کا اندراج وراثت کا نہیں کرتا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک نادرہ نے ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ شروع کیا ہوا ہے. جس وقت آپ نادرہ میں جاتے ہیں، کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ کینسل کروانے کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں تو ساتھ میں وراثت کے لیے سکسیشن یعنی کہ جانشینی سرٹیفکیٹ کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر سارے وارثان موجود ہیں اور بالغ ہیں تو پھر نادرہ جو ہے نا وہ اس پراپرٹی کا اندراج کر کے تو آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا. اب وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ آپ کی وراثت ہے. اگر آپ اس کو ریونیو میں ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، اندراج کروانا چاہتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، تو پھر آپ ایک اس کی کاپی ساتھ لگا کے ایک اپلیکیشن لکھیں تحصیلدار کے نام، اور تحصیلدار کو اپلیکیشن دیں کہ یہ وراثت کا اندراج کروایا جائے. اگر تحصیلدار لت و لال سے کام لیتا ہے تو اے ڈی سی آر کو اپلیکیشن دیں. اگر وہ نہیں کرتا تو ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو جو ہے نا وہ آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں. اپلیکیشن ہی دینی ہے آپ نے، اور کچھ نہیں کرنا. ڈائریکٹ پٹواری کے پاس نہ جائیں کیونکہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، وہ ویسے فضول قسم کے خرچے بتا رہا ہے، تو اس کے پاس نہ جائیں. اگر نادرہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتا، سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتا، تو آپ عدالت میں دعویٰ استقراریہ بابت تقرری وارثان دائر کر کے اس کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے مخالف ڈیفینڈنٹ جو ہے نا وہ کسی کو نہیں بنانا سوائے عوام الناس کو، اور ایک تاریخ پہ اخبار اشتہار کروا کے اگلی تاریخ پہ یک طرفہ کروا کے تو اس کو بیان سٹیٹمنٹس دے کے اور پراپرٹی کے ڈاکومنٹس وغیرہ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ایف آر سی، یہ ساری چیزیں جمع کروا کے آپ نے ڈگری لے لینی ہے. اب اگر آپ کو پٹواری بلیک میل کرتا ہے تو پھر ڈگری کے ساتھ اپلیکیشن لگا کے آپ تحصیلدار کو دیں گے. تحصیلدار اگر اس کا انتقال نہیں اندراج کرواتا تو اے ڈی سی آر کو دیں گے. اے ڈی سی آر نہیں کرواتا ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو دیں گے. اگر کوئی بھی نہیں کرواتا تو آپ اپلیکیشن سیکشن آرڈر، شاید آرڈر 21 رول 32 ہے وہ سی پی سی کا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، اگر میں غلط نہیں تو اس کے تحت آپ اسی عدالت میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ یہ جو ڈگری جاری کی گئی ہے تقرری وارثان کی، اس پر عمل درآمد کروا کے ہماری وراثت جو ہے نا وہ فلاں ڈاکومنٹ فلاں محکمے میں جو ہے نا وہ اندراج کروائی جائے. اب فلاں کا میں نے لفظ بولا ہے، اس میں لینڈ ریونیو یعنی کہ محکمہ ریونیو، محکمہ مال بھی آتا ہے، اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے بھی آتے ہیں. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں جس میں PT-1 جاری ہوا ہوتا ہے وہاں پر بھی وراثت کا جو ہے نا وہ اندراج کروایا جا سکتا ہے. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے پراپر. اس کے علاوہ اگر آپ نے پراپرٹی ٹرانسفر کرنی ہے، آپ کے پاس پراپرٹی آپ کے والد صاحب کے نام کی رجسٹری ہے، اس کا محکمہ مال میں ریکارڈ نہیں ہے، PT-1 بھی نہیں ہے، صرف رجسٹری ہے، تو آپ رجسٹری کے ساتھ وہ ڈگری کی کاپی لگا کے تو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں آگے، کیونکہ آپ وارث ہیں، مالک ہیں. تو اس صورت میں آپ جو ہے نا وہ صرف ڈگری کی کاپی لگا کے اس کو سیل کر سکتے ہیں، اور رجسٹرار باؤنڈ ہے کہ اس کو رجسٹرڈ کرے. شکریہ.